بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گرجے میں داخل ہوئے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ پادری نے آپ سے کہا کہ آپ ادھر ہی نماز ادا کر لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرماتے ہوئے کہا، اگر میں نے یہاں نماز ادا کر لی تو مسلمان اس گرجا گھر کو مسجد میں تبدیل کر دیں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجا گھر سے باہر آ کر نماز ادا کی، اور وہ جگہ کہ جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی وہاں بعد میں مسجد کی بنیاد رکھی گئی، جو آج بھی مسجد عمر کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ کئی سو سال بعد جب عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں سے بیت المقدس دوبارہ چھین لیا تو مسجد عمر ہی وہ مقام تھا جہاں مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا گیا کہ مسلمانوں کا خون عیسائیوں کے گھروں کے گھٹنوں تک پہنچا۔ اس کے برعکس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تھا تو ہر شخص کو امان دے دی گئی تھی۔ جن مقامی لوگوں نے قسطنطنیہ جانے کی خواہش ظاہر کی، ان کے لیے سمندر تک تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تاکہ کوئی بھی ان کا مال و اسباب نہ لوٹ سکے اور نہ ہی ان کی عزت پر ہاتھ ڈال سکے۔ جو امن کی شرائط کے تحت جانا چاہتے تھے ان تمام لوگوں کو شان سے رخصت کر دیا گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد صرف حمص کا شہر ہی باقی بچا تھا، جو بہت جلد ہی مسلمانوں نے دوبارہ فتح کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حمص کو ہی اپنا مرکز بنایا۔ حضرت عمر بیت المقدس کی فتح کے بعد واپس مدینہ تشریف لے آئے، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا۔ رومیوں نے 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف سے شام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ ان کا ہدف حمص کا شہر تھا کہ جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ مسلمانوں میں گھبراہٹ اور پریشانی پیدا ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ نے جنگی شورا طلب کی اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری سلطنت سے مدد طلب کی جائے۔ خلیفہ کو بھی خط لکھے گئے، یہ فیصلہ بھی کیا گیا خلاف بند ہو کر لڑا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ فیصلہ رکھا گیا تو وہ جلال میں آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قسم کھائی کہ ہم کبھی بھی قلعہ بند ہو کر لڑائی نہیں کریں گے، اور حضرت ابو عبیدہ نے اجازت مانگی کہ ہم میدان میں جا کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ ہم اس سے پہلے کے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے چکے ہیں، یہ تو معمولی بات ہے۔ تمام شہ سواروں نے کے ساتھ بات سے اتفاق کیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان کا کھلے میدان میں جانے کی اجازت دے دی، لہذا مسلمانوں نے ہم سے باہر نکل کر اپنی صفیں ترتیب دینا شروع کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدمہ بن حفص یعنی ہر اول دستے کے ساتھ آگے بھیجا گیا تاکہ آگے جا کر دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگائیں۔ حضرت خالد بن ولید اپنے چھوٹے سے ہر اول دستے کے ساتھ صرف صورتحال کا جائزہ لینے گئے تھے، مگر پھر اس طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے کہ 2 لاکھ کے لشکر کو مٹا کر رکھ دیا۔ جب حضرت ابو عبیدہ دشمن سے مقابلے کی صفیں ہی ترتیب دے رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید نے انہیں واپس آ کر اطلاع دی کہ دشمن کا صفایا کیا جا چکا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ سیف اللہ نے ایک بار پھر دین کی آبرو بچا لی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد حمص میں ہی قیام فرمایا، مگر نائب کمانڈر کی حیثیت سے ان کا عہدہ ابھی بھی برقرار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اعلیٰ ضرب تھے، یتیم و مسکینوں اور بیواؤں کے مدد کرنے والے تھے، لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت میں سے اپنا حصہ بھی تقسیم کر دیا کرتے۔ لیکن کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شکایت کر دی کہ آپ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال خرچ کرنے میں اشراف کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی تو آپ نے ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ اس معزولی کی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ یقین کرنے لگے تھے۔ حضرت عمر نے یہ سوچ کر ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا کہ کہیں آپ اللہ پر بھروسے اور توکل میں کمی نہ آ جائے۔ اس مرتبہ بھی شکایت کے بعد حضرت عمر نے ان کو جنگی خدمت ادا کرنے سے منع فرمایا اور مدینہ طلب کیا تاکہ ان سے اس معاملے پر باز پرس کی جا سکے۔ اس سے مسلمانوں میں بھی اختلافات پیدا ہو گئے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی۔ آپ نے اپنی باقی زندگی حمص میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ 21 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص میں ہی انتقال فرمایا۔
آپ کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کہرام مچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بہت رنجیدہ ہوئے اور اہل مدینہ کو بھی سوگ منانے کی اجازت دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلوار، خنجر اور نیزے ہی تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اللہ کی یہ تلوار کہ جس نے دو عظیم سلطنتوں رومی اور ایرانی کے چراغ بجھا دیے، وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی کمایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا بڑا حصہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد شام میں طاعون کی بیماری کے باعث شہید ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بھی اس طاعون کی بیماری سے شام میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی فتوحات کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی دو جمعے ایک شہر میں نہیں پڑھے اور اگلے جمعے نئے فتح کے لیے کیے ہوئے شہر میں ادا کرتے، یعنی ہر دو جمعے کے درمیان دونوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل اور قدر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی تعلق کی گواہی بھی دی۔ حضرت ابو طلحہ نے حضرت خالد بن ولید کی وفات کے بعد صحابہ کو واقعہ سنایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار 40 مجاہدین کے ساتھ رومیوں کے علاقے میں بھیجا گیا۔ وہ سب رومیوں کے بہت بڑے لشکر کے نرغے میں آ گئے، صورتحال بہت کشیدہ ہو گئی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ فلاں جگہ حضرت خالد بن ولید پریشانی میں ہیں، جاؤ ان کی مدد کرو۔ حضرت ابو عبیدہ اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں گئے اور ان کی مدد کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے روحانی تعلق کی صرف ایک مثال ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارکوں کو جو آپ نے حج کے موقع پر سنبھال لیے تھے کو اپنی ٹوپی میں پرو رکھا تھا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لمس ہمیشہ آپ کے ہمراہ تھا۔ وہی لمس ان کے اصل طاقت تھی جس کو وہ خود بھی اعتراف کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی پر نظر درائی جائے اور اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے قبیلہ قریش کا ایک جنگجو عالم اسلام کا ایک عظیم سپہ سالار کمانڈر و عسکری حکمت ساز بنا، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی جنگی حکمت عملی بہت غیر معمولی تھی۔ انہوں نے جو جنگی طریقہ اختیار کیا اس زمانے کے لحاظ سے کئی 100 سال آگے تھا۔ ان کی جنگی حکمت عملی اس وقت کے اعلیٰ ترین اذہان بھی نہیں سمجھ پاتے تھے۔ ان کے ذاتی دلیری، جرأت، شجاعت، بہادری، خطرات کو محفوظ کرنے کی عادت، جنون اور عشق کی حد تک یہ شوق کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، وہ تمام عوامل تھے کہ جنہوں نے آپ کو سیف اللہ بنا دیا۔ بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کشف کرامت مجاہد تھے۔ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے 20 مجاہدین کے ساتھ 60,000 لشکر کے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کون سے ایسے راز تھے کہ جو ان لوگوں کو معلوم تھے اور آج کی تاریخ دان ان سے ناواقف ہیں؟ وہ کون سی ایسی قوتیں تھیں جو ان کے ساتھ کام کرتی مگر آنکھوں سے نظر نہیں آتی تھیں؟ اگر ایسی قوتیں کا کوئی وجود نہ ہوتا تو بظاہر 60,000 کے لشکر کے مقابلے میں 60 مجاہدین لے کر جانے کا فیصلہ مظلومیت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ ان کی پشت پر کون سی روحانی قوتیں کار فرما ہیں۔ اس کے بعد کہ اسلامی تاریخ پر نظر درائی جائے تو وہ تمام غازی کے جن کے تاریخ میں نام سنہرے حرف میں لکھ گئے، جنہوں نے سلطنتوں کی فتح کیا، وہ صرف ظاہر و اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے تھے بلکہ کچھ غیر معمولی روحانی قوتیں بھی ان کے ساتھ دینی تھی۔ یہی عنصر جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اب وہ پہلے مجاہد تھے جنہوں نے عالم اسلام کی سرحدیں جزیرے عرب سے باہر پھیلانے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ آپ کے بعد آنے والے سینکڑوں غازی آپ کے نقش قدم پر چلے، یوں عالم اسلام کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئیں۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ جنگی حکمت عملی، دلیری، بہادری اور شجاعت جیسی خصوصیات وابستہ تھیں۔ ایک اور قدر مشترک روحانی قوتیں تھیں کہ جو ان کو مزید پر اسرار بناتی تھیں۔ عالم اسلام میں آج بھی اگر کوئی وجود تبدیلی لانا چاہتا ہے تو جب تک اس کے وجود میں وہ پر اسرار عنصر شامل نہیں ہوگا جس کا علامہ اقبال نے ذکر کیا ہے کہ وہ یہ کام سر انجام نہیں دے سکے گا۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے،
جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔